یہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے جن کا ایک قصہ اتنا عام ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ والدہ بغداد کی طرف روانہ کرتی ہے تحصیل علم کے لیے کہ جاؤ بچوں علم حاصل کرو، اللہ کا دین سیکھو، بڑے بڑے صوفیاء ہیں وہاں، بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، آپ چھوڑو گھرانہ اور چلے جاؤ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو پہلے گدڑیاں ہوتی تھی ان کے نیچے ادھر بغل کے نیچے 40 اشرفیاں وہ بغل کے نیچے وہ سلائی کر دیتی ہیں تاکہ گر نہ جائے بچہ ہے راستے میں، پکے سلائی ہو گئی ہیں، آپ وہاں جا کے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ 40 اشرفیے ہیں، بچے ہیں، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور راستے میں جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں پورے قافلے کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، جتنا کچھ جس کے پاس نقدی ہے کوئی اور مال ہے سب لوٹ لیا۔ ویسے ایک ڈاکو کہتا ہے چلو اس بچے سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ہاں بچے تو بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ جی حضور میرے پاس بھی ہے۔ اچھا کیا ہے؟ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی ہنستی ہوئی ہے کہ یہ بچہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، 40 اشرفیوں تو اتنے بڑے، جو کہ ان کا خاندان تاجر تھا اور یہ خود بھی اگلی زندگی میں پیرانی پیر تاجر تھے بہت بڑے، تو یہ بڑوں لوگوں کے پاس ڈاکو جتنا قافلہ ہے ان کے پاس ہمیں اتنا مال نہیں ملا، یہ بچہ ہمارے ساتھ کیسا مذاق۔ ہنستے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے سارے اکٹھے بیٹھے مال تقسیم ہو رہا ہے، یہ قافلے والے تو بیٹھ گئے کہ ہم لٹ گئے۔ تو جو ڈاکو کا سردار تھا اس نے کہا کہ اچھا سب کو صحیح فرول لیا، دیکھ لیا کس کے پاس کوئی ہے تو نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں جی ہم نے دیکھ لیا، ایک بچہ تھا اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہیں۔ تو اتنا بڑا جب اس نے مذاق کیا تو ہم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آ گئے واپس، یہی مال ہے جو ہے۔ وہ ڈاکو تھے، ڈاکو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کو پھر لالچ آیا کہ اگر 40 بچہ کہہ رہا تھا کیا پتا ہو، پھر جائیں پتہ کریں۔ پھر بندہ بھیجا گیا، پھر وہ آیا قافلے کے پاس کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ جی وہ بچہ ادھر بیٹھا ہے۔ بچے کے پاس چلے گئے، پتہ کیا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو پھر جواب دیا کہ جی میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ کہا کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ بول رہا ہوں۔ اچھا کدھر ہے؟ کہا کہ یہ بغل کے نیچے سلائی کر دی ہوئی ہے۔ اس نے وہ جو سلائی ہوا پڑا تھا اس کو توڑا نکالا، باقی 40 اشرفیاں موجود تھی، ہکا بکا رہ گیا۔ اپنا جو ڈاکو کا بڑا تھا ان کے پاس لے گیا، بچے کو بھی اور اشرفیاں بھی۔ کہا کہ اس بچے کے پاس تو اتنا مال تھا، یہ لو اشرفیاں۔ جو ڈاکو کا سردار تھا وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کی تلاشی نہیں لی تھی اور بعد میں بھی ہم آپ سے نہیں تلاشی لینے والے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی تم نے خود ماری کیوں ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ آج اگر یہاں ایک جملہ بولوں، آج ہمارے تاجر حضرات چھوٹا تاجر ہو، بڑے سے بڑا تاجر ہو، بزنس مین ہو، تو ساری جھوٹ کی کمائی ہوتی ہے۔ آپ بازاروں میں جائیں خدا کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ سوٹ ہم نے 4000 کا خریدا ہے جی، اور جب گاہ خرید کے چلا جائے تو پیچھے دوستوں کو کہتے ہیں 1500 کا تھا، 2500 کی دیہڑی لگ گئی الحمدللہ۔ اس بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہو جو جھوٹ قسمیں اٹھائی ہیں اللہ کی۔ تو سچ بولا، کہا کہ میں اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی نہیں مار رہا۔ کہا کہ اچھا سچ بولا کیوں ہے؟ کہا کہ میں جب گھر سے روانہ ہو رہا تھا اس وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا جا رہے ہو لیکن ایک نصیحت لیتے جاؤ، کیا پتا تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، یہ نصیحت لازم پکڑ لو کہ جھوٹ کبھی مت بولنا۔ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی لہٰذا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ 40 اشرفیاں تھیں میں نے بتا دیا آپ کو۔ وہ ڈاکو کا جو بڑا تھا وہ رونے لگ گیا، اثر کیا اس بات نے۔ ہم نوا لوگوں نے پوچھا آپ نے تو کتنے ماؤں کے لال ذبح کیے ہیں اس ڈاکے کی خاطر، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، کتنا لوگوں کو ستایا، آپ کے آنسو دیا ہے، اور یہ 40 اشرفیاں اور اس بچے کا یہ بات، یہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں
کہ یہ معصوم بچہ یہ اپنی والدہ کی ایک نصیحت کو لازم پکڑے ہوئی ہے اور یہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میری زندگی گزر گئی ہے اس رب کو ناراض کرتے کرتے، میں آج تک اس رب کو نہیں منا سکا، میں دن رات اس کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہوں، اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک سچ تھا۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ یہ بات پلے باندھ لے، آپ سچ بولیں گے، آپ کسی نہ کسی موقع پہ وقتی پھنس بھی چکے ہیں تو آپ نجات پا جائیں گے۔ آپ جھوٹ بولیں گے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ 100 اور جھوٹ بولیں گے لیکن بچ پھر بھی نہیں پائیں گے۔ یہ تجربہ ہے زندگی کا، اس لیے سچ کو لازم پکڑے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ ان ڈاکوؤں کا سردار سچی توبہ کرتا ہے اور اس قافلے کا سارا مال جو دیا تھا واپس لوٹا دیتا ہے، اور پھر وہ ڈاکوؤں کا قافلہ اللہ کے ولی بنتے ہیں سارے۔ یہ ایک سچ کی برکت ہے، ایک سچ کی۔ آج ہماری زندگی میں سچ ناپید ہو چکا ہے، یہ ایک سچ کی برکت ہے۔